देखिए قطر کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس یورو ٹائفون ہیں مور دین 30، اور ان کے پاس F-15 ہیں امریکہ کے جدید ترین طیارے، اور رفائل ہیں ان کے پاس جن کا اشر ہم نے آپریشن سندور میں دیکھا کہ پاکستانی ایئر فورس نے کیا کیا۔ اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہونے کے بعد ان کے پاس ہے امریکی پیٹریوٹ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر کے اوپر تو اس وقت امریکہ نے، چونکہ وہاں اس کی بیسز ہیں اور ایک بہت بڑی بیس ہے جو اس پورے علاقے میں اس کی سب سے بڑی بیس ہے، تو اس بیس کے ذریعے امریکہ نے الیکٹرانک جیمنگ کی ہوئی تھی تاکہ قطر کی کوئی بھی انسٹالیشن جو ہے وہ ان طیاروں کو چیک اور جج نہ کر سکے، اور جو ان پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں F-35 کے 10-12 طیارے، ان کا کوئی بھی الیکٹرانک سگنل قطر کی گورنمنٹ ٹریس نہ کر پائے۔ مطلب امریکہ نے دوسرے لفظوں میں کہیں تو قطر کو پکڑ کر مروایا ہے۔ وہ جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ عرب ملکوں نے اپنی سیکیورٹی امریکہ کو لیز پر دی ہوئی ہے، یعنی کہ دودھ کی راکھی پہ بلہ بٹھایا ہوا ہے اور اس بلے نے آگے کتا پالا ہوا ہے اسرائیل، تو یہ بلے اور کتے دونوں نے مل کے قطر کا یہ حال کروایا ہے۔ تو دوسری بات اس میں نے یہ کی تھی کہ جو پاکستان کا اور اسرائیل کا ایک معاملہ چل رہا ہے اس پہ میں نے کہا تھا کہ میں کل بات کروں گا، تو میں چلے آج اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے اسرائیل کے 3 جو پڑوسی ممالک ہیں جو اس ریجن میں واقع ہیں، ان 3 ملکوں کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بڑے اہم تعلقات تھے۔ سب سے پہلے لیبیا کی بات کرتے ہیں تو لیبیا نے وہ پہلا ملک تھا جس نے پہلی انیشیل فنڈنگ کی تھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، اور اس کے بدلے میں پھر ہمیں بھی الٹیمیٹلی لیبیا کی سینٹریفیوجز کے لیے مدد کرنا پڑی، اور یہ مدد ہوئی ڈاکٹر قدیر خان نیٹ ورک کے ذریعے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ معمر قذافی کے آخری دنوں میں IAEA نے چھاپا مار کے تو لیبیا سے وہ تمام سینٹریفیوجز اور ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کے پرزہ جات جو ہیں وہ قبضے میں لے لیے، اور پھر جب وہ ٹریس ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں پاکستان سے چلنے والے ڈاکٹر قدیر خان نیٹ ورک کی وجہ سے لیبیا تک پہنچی تھی۔ تو اسرائیل کو ایک یہ غصہ بھی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اس کے پڑوسیوں کو ایٹمی ہتھیار دینے کی یا بنانے کی ان کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھانے میں پاکستان ان کی مدد کرتا رہا ہے، اور یہ خالی لیبیا کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو سینٹریفیوجز پکڑے گئے تھے IAEA کے چھاپے کے دوران، وہ ڈاکٹر قدیر خان نیٹ ورک کے بنے ہوئے سینٹریفیوجز تھے، اور ان کی وجہ سے ہی ایران کے اوپر ساری سینکشن لگی تھی، کیونکہ جب انہوں نے افزودگی کا عمل کا معائنہ کیا جو اقوام متحدہ کی ٹیم تھی IAEA کی ٹیمز، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سینٹریفیوجز تو لگے ہوئے ہیں لیکن سینٹریفیوجز بنانے کا کوئی کارخانہ ایران میں نہیں تھا۔ تو وہ بہرحال لمبی کہانی ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نیٹ ورک کے ذریعے یہ سینٹریفیوجز ملیشیا کی ایک فیکٹری میں بنتے تھے اور وہاں سے ان ملکوں کو سپلائی کیے جاتے تھے۔ پھر آتے ہیں ہم عراق کی طرف، تو عراق میں جو صدام حسین کے داماد تھے عودِ حسین، ان کے فارم ہاؤس پہ جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے جو ان کو سینٹریفیوجز کے ڈیزائنز اور ان کے بلو پرنٹس ملے، تو وہ ایک ایسے لفافے میں تھے جو اسلام آباد کے ایک لانڈری والی شاپ کا لفافہ تھا، اور جب اس لانڈری کی شاپ کا پیچھا کیا گیا تو پتہ چلا یہ وہی لانڈری شاپ ہے جہاں سے ڈاکٹر قدیر خان کے کپڑے لانڈری ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کنیکشن بھی ڈاکٹر قدیر خان نیٹ ورک کے ساتھ جڑا۔ تو اسرائیل کو یہ غصہ ہے ہم پہ کہ ہم نے اس کے پڑوسی ممالک جو ان میں سے کوئی بھی ملک اس کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن سکتا تھا، عراق، لیبیا اور ایران، ان کی ایٹم بم کے حوالے سے صلاحیت کو بلڈ اپ کرنے میں ان کا پاکستانی سائنسدانوں کا کچھ نہ کچھ رول تھا، اور یہ اب تو ان ساری چیزوں کے ایویڈنس بھی آ گئے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل نے امریکہ کی مدد کے ساتھ اور IAEA کی مدد کے ساتھ ان تینوں ملکوں کے جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان کو تو تباہ کر دیا، اور ان کی تیاری تو روک دی۔ ایران تو کسی نہ کسی طرح لگا ہوا ہے ابھی بھی افزودگی کے چکر میں، کیونکہ اب ان کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ خود سینٹریفیوجز بنا رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو سر جنگ چل رہی تھی رشیا کی اور امریکہ کی، اس کا پاکستان نے فائدہ یہ اٹھایا کہ 80s میں 83-84 میں ہم نے اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی۔ اب دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو اسرائیل کو اس حوالے سے جس سے تھریٹ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ پاکستان ہے۔ اچھا، اب پاکستان اس جنگ میں کس طرح سے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حماس کا کوئی لیڈر یہاں ہو پاکستان میں تو اسرائیل اس پہ حملہ کر دے، اچھا، اور ہماری سوورنٹی چیلنج ہو جائے اور پھر ہم اس پہ سٹرائک بیک کریں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے میزائلز ہیں، جو شاہین اور ابابیل میزائلز ہیں، وہ 2500، 2700، 2800 تک کی رینجز ہیں ان کی، اور ان کو 5000 کی رینج تک لے کے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ جس طرح انڈیا نے تاجکستان میں ایک ایئر بیس بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر
اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کبھی حملہ کرنے آئیں اور پاکستان میں حملہ کریں اگر KPK وغیرہ میں، تو ان کو ایک لینڈنگ فیسلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لینڈنگ فیسلٹی افغانستان میں تو نہیں مل سکتی، اس لیے انہوں نے تاجکستان میں رکھی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایئر اسٹرپ یا ایئر بیس ہونی چاہیے جہاں سے ہمارے جو طیارے ہیں وہ ری فیول کر کے، تو اگر اسرائیل ہم پہ حملہ کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن یہ ہمارے معاملے میں بات بہت سیریس اور بڑی مطلب اس کی نوعیت سنگین اس لیے ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جب وہ قطر پہ یا ایران پہ یا کسی اور ملک پہ اسرائیل حملہ آور ہوتا ہے یا لیبنان پہ، تو ان کا کوئی اور ہمسایہ ہاسٹائل ہمسایہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ کولیبریشن کر کے اسرائیل ان کے ساتھ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک ہماری جنگوں کی تاریخ ہے، اور یہ چوتھی جنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے بنیان المرصوص میں، جس میں اللہ کا شکر ہے ہم نے انہیں دھول چٹائی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اسرائیل کو اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو اس کو ہندوستان کا بہت بڑا ساتھ اویلیبل ہوگا، اور وہ بالکل ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے، اور وہاں سے اسرائیلی طیارے ری فیول بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہو اس کے لیے ہندوستانی سرزمین استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی شام، لبنان، مصر یا اسرائیل کے جو باقی کے ہمسائے ہیں، وہاں اگر کوئی ایئر اسٹرپ یا کوئی ایسی ایئر فورس کے لیے کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے جسے ہم بھی استعمال کر سکیں، کہ اب 7 ملکوں پہ انہوں نے حملہ کر دیا، پیچھے سعودی عرب، UAE، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، تو پاکستان یا ٹرکی ہی رہ گئے ہیں۔ تو جس طرح کے اسرائیل کے عزائم ہیں وہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس نے اگر گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو اس کے لیے اس کو UAE، سعودی عرب اور پاکستان اور ٹرکی کے اوپر بھی اپنا پریشر بلڈ کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد نہ کر سکیں جن کو وہ ان علاقوں سے نکال رہا ہے، یا جہاں پر وہ یہ ظلم اور زیادتی کا وہ کر رہا ہے، مظاہرہ جینوسائڈنگ کر رہا ہے، اور وہاں پر وہ کر رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اس جنگ میں اس طرح سے بھی انوالو ہو سکتے ہیں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ دینا ہے، کہ اگر اسرائیل سعودی عرب پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں حجاز مقدس کی وجہ سے جو ہمارے مقدس مقامات ہیں، مکہ مدینہ شریف اور پورا جو حجاز ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک عقیدت ہے سعودی عربیہ کی سرزمین کے ساتھ، اور پاکستان میں بھی مسلمان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے زیادہ حجاز مقدس کو اپنے لیے اہم خیال کرتے ہیں، اور وہ اپنی کسی بھی چیز سے زیادہ حجاز مقدس کی جو سرزمین ہے اس کو عزیز رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جانے دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل کبھی سعودی عربیہ پہ حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان پر بڑا پریشر ہوگا کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں، اور اس طرح ہم بھی اس جنگ میں کسی نہ کسی لیول پر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی سعودی عربیہ نے جب وہ ایک الائنس بنایا تھا تو راحیل شریف صاحب نے اس کی جا کے قیادت کی تھی، اور ان ممالک کے پاس جیٹ فائٹرز تو بہت اچھے ہیں، گلف اور سعودی عربیہ کے پاس، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس اچھے پائلٹس نہیں، اور 70 کی دہائی میں بھی پاکستانی پائلٹس نے جا کے ان ملکوں کی ایئر فورس کے جہازوں کو لیڈ کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ڈاگ فائٹس بھی کی تھی، اور اسرائیل کے اندر اٹیکس بھی کیے تھے، اور جو شام اور لیبنان اور اردن کے دفاع کے لیے بھی ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر اسرائیل آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف بھی آئے گا اور اپنا گھیرا تنگ کرے گا۔ تو اس لیے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 3-4 کام یہ کر لینے چاہیے۔ ایک تو ہمیں ایک ایئر فورس کے لیے کوئی فیسلٹی ان ممالک میں حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اچھی طرح سکین کر لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی اسرائیلی یا موساد کے ایجنٹس کام نہ کر رہے ہوں، خاص طور پر جو غیر ملکی یہاں پر آ کے رہ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو سفارت خانوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا سفارت خانہ تو پاکستان میں نہیں ہے، لیکن پہلے بھی 80s میں اور 90s کے شروع میں وہ کچھ دیگر یورپین ممالک کے سفارت خانوں کے ذریعے پاکستان میں نگرانی اور پاکستان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کی جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ اب اگر کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہی ہے تو ایک تو اپنی سوسائٹی کو سکین کریں کہ اس میں رو اور موساد کے ایجنٹس نہ ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بلوچستان پہ بہت خصوصی توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ جو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے ان کے ڈیزرٹ میں جا کے تو ایک ایئر بیس سیٹل کی تھی، اور اپنے جاسوسوں کے بتائے ہوئے ٹھکانوں پر ودن ایران کے اندر سے ڈرون اڑا کے تو انہوں نے اٹیکس کیے تھے۔ تو ہمارے پاس بھی بلوچستان میں خاران اور چاغی وہ بہت بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں، تو ہمیں وہاں کی نگرانی کرنی چاہیے، اور وہاں پر بھی ہمیں ایئر ڈیفینس سسٹم اور باقی ساری وہ چیزیں لگانی چاہیے جو ہم انڈین بارڈر پر استعمال کرتے ہیں، تاکہ اگر یہ ایران کی طرف سے یا بحیرہ عرب کی طرف سے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی پینیٹریشن کرنے کی کوشش کریں تو یہ منہ کی کھائیں۔ ظاہر ہماری نیوی بڑی مستعد ہے، وہ بحیرہ عرب میں ہے، لیکن بندے کو پورے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر جو آخری ہے میری ریکویسٹ اس حوالے سے کہ ہمیں اپنی اکانومی کا ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے،
ہماری اکانومی بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی بڑی جنگ میں شامل ہو سکیں، لیکن اگر جنگ ہم پر تھوپ دی جائے گی تو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں یا ہمارے جو بینک ہیں یا جو ہمارا وہ ریزروز ہیں ان میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ کس وقت ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے ان کو مجبور کر کے پاکستان کی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ تو ویسے بھی ہم جس طرح انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اسرائیل کے خلاف تقریریں کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اور باقی اسلامی کونسل وغیرہ میں، تو اور جس طرح ہم اپنے عرب بھائیوں کی حمایت کرتے ہیں تو یہ وہ سب اسرائیل کو ہے ہم پہ۔ تو یہ وہ میں نے کچھ وجوہات آپ کو بتائی ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کبھی نہ کبھی اسرائیل جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کر یا اکیلا یا کسی بھی طرح وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور اپنے اگریشن کا پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے اگر ہم نے ابھی سے اس پہ کام نہ شروع کیا۔ اور کل بھی میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں زیادہ تر بہت ڈیپ پہاڑوں کے نیچے ٹنلز میں اپنے جو اہم اثاثہ جات ہیں ان کو شفٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب انہوں نے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو اس وقت بھی ان کی وہی تنصیبات محفوظ رہی ہیں جو بہت ڈیپ تھیں زمین میں، فردوں کا ایٹمی پلانٹ وہاں جہاں سے ان کی وہ نیوکلیر انریچمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اس حوالے سے تازہ ترین معاملات تھے، تو میں نے سمجھا اس پہ آپ کے ساتھ بات کرنی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سون۔